غیر معمولی شخصیت بننے کے لیے غیر معمولی شخصیت کی سیرت کا مطالعہ کرنے تھے، اور وہ غیر معمولی شخصیت جن کے متعلق آج ہم گفتگو کر رہے ہیں حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ۔ استقامت علی المعمولات، ہر جمعرات کو ذکر حنقہ، ہر جمعے کو ختم خاکگان، اور 17 اور 27 کو محفل سماع اور فاتحہ، اس طرح یہ ساری چیزیں، اور آیت کریمہ کا ختم 1.25 لاکھ جو چیز انہوں نے جاری کی اس کو ہمیشہ جاری رکھا۔ 100 نفل روزانہ پڑھتے تھے، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، سبحان اللہ۔ تہجد کے بعد ذکر اذکار کرتے تھے، جی، فجر کے بعد 2 گھنٹے آرام کر کے پھر سورہ مزمل 100 مرتبہ پڑھتے تھے، اچھا، عصر کے بعد 22 مرتبہ دعائے ذی البحر پڑھتے تھے، سبحان اللہ۔ رات کو 10 بجے سے 12 بجے تک، اور دن میں 11 بجے سے 2 بجے تک مریضوں کو دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ان کی راتیں خدا کے لیے اور دن مخلوق خدا کے لیے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سنا ہے حضور اشرف المشائخ بزنس بھی کرتے تھے، ایک شخصیت کے جو ہی گھر کو بھی چلائے، ہاں یہی تو پوائنٹ ہے، جو سارے معاملات کو بھی دیکھے، اور اس کے بعد پھر ذکر الہی اور مخلوق کی خدمت بھی ساری۔ اچھا حضور، رات میں 100 نوافل ادا کرنا یہ کیسے ممکن ہے؟ جب ایک دن اس طرح کا معاملہ ہوا تو فرمایا ڈبل کروں گا، ورنہ عام طور پر بندہ کیا سوچتا ہے، حضرت اشرف المشائخ کا ہر کسی کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہوتا تھا؟ نہ درگاہ شریف کا کوئی کارڈ ہے، نہ ہی کوئی ایسا بورڈ لگا ہوا ہے بھئی آ کے تعویذ لے لو، آ کے کام کرا لو۔ زیادہ تر بزرگوں کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی بڑائی کریں ان کے سامنے جا کے۔ حضور اشرف المشائخ کی سیرت مبارکہ سے آپ مریدوں کو کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ بہت ہی زبردست پروگرام ہے۔ اس میں ہم نے حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سیرت کے حوالے سے سوالات کیے ہیں حضرت فخر المشائخ سے، جو آپ کے صاحبزادے ہیں اور میرے والد محترم ہیں۔ حضرت اشرف المشائخ ایک غیر معمولی شخصیت تھے۔ ایک عام بندہ جیسے آپ ہیں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ایک عام بندہ کس طرح عبادت اور ریاضت کر کے ان مقامات کو حاصل کر سکتا ہے، اور حضور اشرف المشائخ کی سیرت سے مریدین کو اور عام عوام کو کیا پیغام ملتا ہے، کس طرح لوگ ان کے پاس آتے تھے، فیض حاصل کرتے تھے اور مرتبے حاصل کرتے تھے، ان تمام باتوں پر آج ہم نے اس پوڈ کاسٹ میں گفتگو کی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ پورا پوڈ کاسٹ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اگر آپ کو اس سے تھوڑا سا بھی فائدہ ملے تو اس پوڈ کاسٹ کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور لوگوں کو خیر کی کام اور خیر کی باتیں بتائیے، کیونکہ جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت بہت کم لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر خیر کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کا پیغام آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورا پوڈ کاسٹ دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا حضور، آج ہم ڈسکس کریں گے حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے۔ جی بالکل۔ ایک غیر معمولی شخصیت بننے کے لیے کسی عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے، یہ حضرت اشرف المشائخ کی سیرت سے آپ ہمیں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال بہت اچھا ہے۔ غیر معمولی شخصیت بننے کے لیے غیر معمولی شخصیت کی سیرت کا مطالعہ کرنے تھے۔ ہاں سبحان اللہ۔ ایک سب کو یہ تو فیکٹ ہے، حقیقت ہے، اور وہ غیر معمولی شخصیت جن کے متعلق آج ہم گفتگو کر رہے ہیں حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، غیر معمولی ہم نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کے جو اعمال، افعال، بلکہ کہنا چاہیے معمولات، بالکل وہ ایسے تھے کہ جو عام آدمی کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے۔ جی بالکل، استقامت علی المعمولات، ایک یہ سب سے بڑی چیز، بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ دیکھیں کسی بھی کام میں استقامت نہ ہو تو آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بالکل نہیں، مثلاً کوئی اس نے ایک اپنا ٹارگیٹ بنا لیا، اب میں نے یہ کرنا ہے، پھر بیچ میں پڑھا، چھوڑ دیا، پھر پڑھا، کبھی امتحان میں کامیاب نہیں ہوگا۔ کبھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھ لیں، اگر استقامت نہیں ہے تو کامیابی نہیں ہے۔ صحیح۔ اور ان کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ رہے، شب و روز ان کے دیکھے، ایک چیز جو سب سے بڑی دیکھی وہ تھی استقامت۔
سبحان اللہ. اور خود فرماتے یا تو وہ چیز شروع نہ کرو، اور شروع کرو تو پھر اس کو ہمیشہ جاری رکھو. سبحان اللہ. اور یہ ہم نے دیکھا. اب درگاہ شریف کے معمولات آپ دیکھ لیں. ذکر حلقہ انہوں نے 1961 میں جب دادا حضور قبلہ حضرت قطب ربانی کا وصال ہوا، جی جی اس کے چند ماہ بعد جب یہ درگاہ شریف مطلب وجود میں آئی اور آہستہ آہستہ لوگ آنے شروع ہوئے، تب انہوں نے یہ سارے معمولات سیٹ کیے. صحیح. ہر جمعرات کو ذکر حلقہ، ہر جمعے کو ختم خواجگان، اور 17 اور 27 کو محفل سما اور فاتحہ، اس طرح کی ساری چیزیں، صحیح. اور آیت کریمہ کا ختم 1.25 جو چیز انہوں نے جاری کی اس کو ہمیشہ جاری رکھا. سبحان اللہ. اور اپنے معمولات ان کے وہ بھی 100 نفل روزانہ پڑھتے تھے، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، سبحان اللہ. تہجد کے بعد ذکر اذکار کرتے تھے، جی. فجر کے بعد 2 گھنٹے آرام کر کے پھر سورہ مزمل 100 مرتبہ پڑھتے تھے، اچھا. عصر کے بعد 22 مرتبہ دعائے حزب البحر پڑھتے تھے، سبحان اللہ. رات کو 10 بجے سے 12 بجے تک، اور دن میں 11 بجے سے 2 بجے تک مریضوں کو دیکھتے تھے. اللہ اکبر. یعنی ان کی راتیں خدا کے لیے اور دن مخلوق خدا کے لیے، سبحان اللہ. یہ وقت تھا. اچھا حضور، یہ تو بات آپ نے بالکل بجا فرمائی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سنا ہے حضور اشرف المشائخ بزنس بھی کرتے تھے، کیا بالکل وہ معاملات بھی چل رہے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخصیت کے جو گھر کو بھی چلائے، ہاں یہی تو پوائنٹ ہے. جو سارے معاملات کو بھی دیکھے، اور اس کے بعد پھر ذکر الہی اور مخلوق کی خدمت بھی ساری. ہم نے یہ دیکھا، بلکہ آپ نے بھی دیکھو عام طور پہ جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے نا بس اسی میں ہے. جی جی بالکل. مثلا ایک عالم ہے، اگر وہ تصنیف و تعلیف میں ہے تو اسی میں لگا ہوا ہے. جی جی اگر اس کے دھیان تقریر کی طرف ہے تو وہ اسی میں ہے. بالکل. اگر تدریس میں ہے تو ادھر اسی میں ہے. صبح دارالعلوم گئے 8 بجے سے 12 بجے تک یا 1 بجے تک انہوں نے تدریس کی، پھر آ گئے سو گئے، پھر آرام کر لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا سر. صحیح صحیح صحیح. لیکن وہ شخصیت کے جن کا دھیان مریضوں کی طرف بھی، مریدوں کی طرف بھی، اولاد کی طرف بھی، پھر ذریعہ معاش کی طرف. جی بالکل. آپ یہ دیکھیں ایسی شخصیت. اچھا انہوں نے یہ دیکھا، انہوں نے باقاعدہ ریسرچ کیے. سبحان اللہ. انہوں نے دیکھا کہ جیسے یہ فیلڈ ہے روحانیت کی، بالکل اکثر پیر صاحبان صرف نذرانوں پر ہیں. بالکل ایسا ہی. نذرانے دیے تو ٹھیک ہے، اسی پہ چل رہا ہے. اسی پہ چل. وہ ہم کسی پہ تنقید نہیں کر رہے، وہ الگ بات ہے، وہ کسی سے مانگتے نہیں ہے، کسی نے دے دیا تو دے لیا، وہ ہے طریقہ بزرگوں کا، اس کو کوئی تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے علاوہ ذریعہ معاش ہونے چاہیے. سبحان اللہ. سبحان. کیوں؟ تمہاری نظر اس پر نہ رہے کہ کوئی مجھے دے تو پھر میں کچھ. واہ 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 واہ، یہ ہوئی بات زبردست. اصل پوائنٹ یہ تمہاری نظر اللہ پہ رہے. اپنا بزنس کرو، صحیح. اپنا کاروبار کرو. سبحان. اور اس کے لیے کتنی چیزیں انہوں نے شروع کی تجرباتی طور پر. کچھ چیزیں رہ گئیں ان کو چھوڑ دیا، جس میں کامیاب ہوئے ان کو آگے کیا، لیکن چھوڑا نہیں. بالکل بالکل. چھوڑا نہیں. اور اب آپ یہ دیکھیں الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنے بھی پیر صاحبان ہیں اس وقت موجود ہیں، میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا، آپ مشاہدہ کر لیں، اکثریت کے ذریعہ معاش یہی ہے کہ جو مطلب نذرانے آئے یا یہ کہ ویسے. جی. لیکن یہ واحد خانقاہ ہے، واحد درگاہ ہے کہ جس میں جتنے بھی صاحبزاد گان ہیں ان سب کا اپنا اپنا ذریعہ معاش ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الحمدللہ. اور اس کے ساتھ خطابت بھی ہے، جی. دین کی خدمت بھی ہو رہی ہے، اس کی خدمت بھی ہو رہی، اسی لیے خطابت کے پیسے بھی نہیں لے رہے. سبحان اللہ. بالکل ایسا ہی ہے نا. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ مین چیز یہ ہے، جی. اگر اس پہ کنٹرول ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں جو لوگ ہیں علماء، ہم ان کو وہ نہیں کہتے، ظاہر ان کا ذریعہ معاش یہی ہے. جی جی. کوئی اور صورت نہیں ہے تو بیچارے کیا کریں. بالکل. اب کھانا تو ہر ایک کو چاہیے، روٹی کپڑا مکان جیسے ہوتا ہے، یہ ساری بچے بھی ہیں، بالکل. پھر مہنگائی بھی ہے، تو اس وجہ سے بالکل. تو اس لیے اس چیز کو پہلے ہی انہوں نے پکڑ لیا، بالکل. تجربہ کر کے، اور اس کا سد باب بھی کر باب بھی کر دیا، اور آج الحمدللہ رونق اسی کا رونق ہے، اور کسی کے محتاج نہیں. سبحان. یہ صرف ان کی نگاہ کرم ہے. بالکل. اور انہوں نے جو تجربہ کیا اور جو کام جاری کیا وہ چل رہا ہے. اچھا حضور، رات میں 100 نوافل ادا کرنا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ کیا انہوں نے پہلے تھوڑے تھوڑے نوافل ادا کیے یا ایک ساتھ ہی 100 شروع کیے؟ یہ اس کا سلسلہ کس طرح رہا، یہ ذرا ہمیں بتائیے. انہوں نے کب سے نفل شروع کیے یہ تو خیر ہم نے جب سے دیکھا، جب سے ہم نے وہی سنبھالا وہ پڑھ رہے. سبحان. ایک مرتبہ انہوں نے اول تو ایک اپنی عبادات کے متعلق زیادہ وہ بیان نہیں کرتے. جی جی. کہ میں نے یہ پڑھا، میں نے یہ پڑھا، کبھی نہیں. بس جو ہوا بس ٹھیک ہے، ہو گیا. اگر ہم نے کہا بھی نہیں، بس اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اس کی کرم نوازی، اس کی مہربانی، کبھی ذکر نہیں. سبحان. ایک مرتبہ ایسی ذکر
فرما رہے تھے کہ میں 40 نفل پڑھتا تھا تو میں بڑی تھکاوٹ تھی، میں نے کہا پڑھوں گا، لیکن میں سو گیا، نیند آ گئی. ظاہر تھکاوٹ ہوتی ہے، اکثر انسان کی آنکھیں کھلتی. تو میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان نے مجھے سلایا، جو میرے ہاتھ کی 40 نفل رہ گئے. تو میں نے کہا اب میں 100 پڑھوں. اللہ اکبر، مجھے کیوں سلایا؟ سبحان اللہ، لہٰذا اب میں 100 پڑھوں گا. اللہ، اور فرماتے ہیں اس وقت سے لے کر الحمدللہ آج تک ایک دن کی بھی نہ رہی. سبحان اللہ، اور پھر تعالیٰ میں وصال جاری رہے. واہ واہ. اچھا یہ تو ایک عجب بات ہے کہ جب ایک دن اس طرح کا معاملہ ہوا تو فرمایا ڈبل کرو گا، ورنہ عام طور پر بندہ کیا سوچتا ہے، چھوڑ یہ چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ میرے بس کا نام. اور اکثر لوگوں نے چھوڑ بھی دیے. جی جی ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے شروع کیے لیکن کہا نہیں ہمارے بس کا نہیں ہے، ہو نہیں سکتا، یہ معاملات ہیں. وہ اصل میں مسئلہ کیا ہے، ہم کہتے ہیں ہو نہیں سکتا، جی، حالانکہ یہ نہیں کہ کروانے والا تو وہ ہے، اللہ، توفیق وہ دیتا ہے. بے شک، ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا ہمت کہ ہم کر سکتے. کچھ حیثیت، وہ تو واقعہ مشہور ہے نا، ابراہیم ادم طواف کر رہے تھے تو ایک عورت بھی طواف کر رہی تھی، جی جی جی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ مولا تجھے اس محبت کی قسم جو تجھ کو میرے ساتھ ہے، اللہ اکبر، میری یہ مراد پوری کر دے. اللہ، تو آپ نے اس کو روکا کہ تو یہ کیا کر رہی ہے، تو غلط جملہ کہہ رہی ہے. اس نے کہا کیوں؟ کہ تو کہہ رہی کہ جو تجھ کو میرے ساتھ ہے اس محبت کی قسم. اس نے کہا پھر کیا کہوں؟ کہ تم یہ کہو جو مجھ کو تیرے ساتھ. اللہ، سبحان اللہ، یہ غلط ہے کہ تو کہیں گے مولا اس محبت کی قسم جو تجھ کو میرے ساتھ. تو وہ مسکرائی. اس نے کہا ابراہیم تو اپنے طواف میں لگا رہا، تجھے کیا پتا، یہ طالب و مطلوب محب و محبوب کی بات ہے. آج 40 سال کا عرصہ ہو گیا میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوا. سبحان کہ یہ میری محبت کا نتیجہ نہیں، اس کی محبت کا نتیجہ. سبحان اللہ، ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، محو خواب ہوتی ہے، وہ میرا محبوب مجھے اٹھا لیتا ہے، اپنی عبادت میں لگا دیتا. واہ واہ، میری کیا حیثیت کہ میں پڑھوں، میں عبادت کروں. وہ اٹھاتا ہے اور عبادت میں لگاتا ہے. تو یہ میری محبت کا نتیجہ نہیں ہے، اس کی محبت کا نتیجہ. سبحان اللہ، تو حقیقت یہی ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے شروع کر دیا اور الحمدللہ وہ اس وقت تک وہ حیات ہے، اور ہم نے دیکھا کہ تادم وصال یہ سلسلہ جاری ہے. سبحان اللہ، کوئی گیپ نہیں آیا. سردی، گرمی، صحت، بیماری، سفر، حضر، جی جی جی. آپ تو ان کے ساتھ سفر میں بھی رہے نا؟ سفر میں بھی جاری. اچھا، سفر میں ہر طرح کے لوگ ملتے ہوں گے. سفر میں ایسے لوگ بھی ملتے ہوں گے جو محب ہیں، پیار کرنے والے، اور ایسے ہی ملتے ہوں گے جو ہے محبت کرنے والے نہیں ہوتے، یا ان کو کبھی ایسی صحبت نہیں ملی. حضرت اشرف المشائخ کا ہر کسی کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہوتا تھا، یہ ذرا ارشاد فرمائیں. جیسا سامنے والا ہوتا تھا جی، ویسا ان کا معاملہ ہوتا تھا. واہ، سبحان اللہ، یعنی اگر کوئی جاہل ہے اور عقیدت مند ہے، محبت سے آیا ہے، اس کو اسی طرح سمجھاتے تھے، سبحان اللہ، اسے محبت کرتے تھے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، کچھ تھوڑا سا مزاح بھی فرماتے تھے. سبحان اللہ، اور کوئی عالم ہے اور اپنے عقل میں آیا ہے، علمی رونت، اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کر. اچھا، سبحان اللہ، اور اگر کوئی ویسے ہی آیا ہے دنیا دار، جی مجھے فلاں چیز چاہیے کاروبار کے لیے خود دے دیا، ٹھیک ہے روانہ کر. صحیح صحیح، تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایسے بھی لوگ تھے جو کافی عرصے رہے اور کچھ حاصل نہیں کر سکے، اچھا، اور ایسے بھی تھے جو چند دن رہے اور سب کچھ لے کے چلے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، تو یہ عقیدت تھی نا. صحیح، یعنی ایک گروپ تھا پورا جو اسلامک سینٹر ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری کا، وہاں وہ یہ 75 کی بات. اچھا، اس میں گیانا کے لوگ تھے، اس میں موزمبیق کے لوگ تھے، اس میں ساؤتھ افریقہ کے تھے، ڈربن، صحیح اس میں فیجی آئی لینڈ کے تھے، صحیح اور امریکہ کے تھے، مختلف ملکوں کے. صحیح، وہ سب کے سب یعنی کوئی 10-12 افراد تھے. دن میں وہاں پڑھتے تھے، رات میں حضرت اشرف المشائخ کے بعد روحانی تعلیم حاصل کرتے. صحیح، تو ان لوگوں کو شوق تھا، عقیدت تھی، محبت تھی، پابندی سے آتے تھے. روزانہ رات کو 10 بجے اور 12 بجے تک یہاں بیٹھے رہتے، صحیح، اور وہ باقاعدہ ڈائریاں لے کر آتے تھے. اور ہم دیکھتے تھے اس زمانے میں مریضوں کا اتنا رش بھی نہیں ہوتا تھا، ہماری عمر کم تھی، تو وہ حضرت کے چاروں طرف بیٹھ جاتے تھے. حضرت یہ بتائیے فلاں چیز کا وظیفہ کیا ہے، فلاں چیز کے لیے کیا پڑھیں، فلاں اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو کیا کریں، آپ بتاتے. پوری ڈائریاں ان کی بھر گئی. یعنی وہ لوگ صبح علم دین حاصل کرتے تھے اور رات میں شریعت حاصل کرتے، اور رات کو علم طریقہ. سبحان اللہ، کیا تو مطلب یہ ہے کہ جب تک طلب نہیں اس وقت تک آتا نہیں. ہاں، یہ ہے نا. اب آتا جیسی طلب ویسی آتا. واہ واہ، یہ بھی ہے نا، کوئی تعویذ ہے تو تعویذ دے دیا. وہ لوگ آتے ہی تھے روحانیت کے حصول کے لیے. واہ واہ، ہمارا قلب کیسے صاف ہو، سبحان، کس طرح ہم پاکیزہ زندگی گزارے، کس طرح ہم گناہوں سے بچیں، بتاتے تھے. اچھا، اور پھر اس پر ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کے اوپر القاء ہو رہا ہے، سبحان اور وہ بس بتا رہے ہیں.
واہ واہ. اور ایسا لگتا ہے جیسے وقت رک گیا. پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وقت کیسے گزرا. 12 بج گئے, 1 بج گئے, ٹائم دکھا رہی 1 بج گیا اور 12 بج گئے. پھر ہم اٹھتے تھے, ورثہ کرنی, اب میرے پڑھنے کا ٹائم ہو رہا ہے, چلو. واہ واہ. تو یہ ان کی صحبت بافیض کی یہ کیفیت تھی کہ آدمی اپنے آپ کو بھول جاتا تھا, وقت کو بھول جاتا. واہ واہ. اب وہ پوچھتے رہتے تھے, یہ بتاتے رہتے. صحیح. اور ایسے بھی جو تعویذ لینے ہیں, جی سر میں درد ہے, وہ کہتے ٹانگ میں درد ہے, وہ کہتے پیٹ میں درد ہے, لو بھائی لو چلے جاؤ, وہ چلے گئے اسی میں. اچھا. اچھا, مریضین میں بھی ایسے تھے جو آتے تھے, بیٹھتے تھے, چلے جاتے تھے, پوچھا ہی نہیں انہوں نے کبھی, صحیح. تو بتایا ہی نہیں. واہ واہ. اور جنہوں نے پوچھا انہیں بتا دیا. صحیح بات ہے. صحیح. یہ ہے نا, تو جیسی طلب ویسی عطا. صحیح. صحیح. تو ان کا ہر ایک کے ساتھ تعلق, معاملہ مختلف تھا. صحیح. ہاں. اچھا حضرت, ہم نے دیکھا کہ جو بھی عامل ہوتے ہیں ان کے بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوتے ہیں. ہاں بھائی, یہ فلاں بنگالی فلاں سے ہاں, لالا امینا, یہ کام کرا لیجیے, اپنا کام کرا لیجیے, اور کچھ ایسے جملے بھی لکھے ہوتے ہیں جو میں بھی اس ویڈیو میں نہیں بول سکتا. ہاں صحیح بات ہے, وہ تو غلط قسم کی زمین. تو اس کے نیچے نمبر بھی لکھا ہوا ہے, ایڈریس بھی جی. لکھا ہوا ہے, مگر آج تک نہ درگاہ شریف کا کوئی کارڈ ہے, نہ ہی کوئی ایسا بورڈ لگا ہوا ہے بھئی آ کے تعویذ لے لو, آ کے کام کرا لو. کچھ ایسا نہیں لکھا اور ہوا. مخلوق خدا آ رہی. ہزاروں لوگ روزانہ آ رہا ہے, ہزاروں لوگ روزانہ. یہ کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیے, اس کی ایک مین چیز ہم اکثر اپنی محافل میں, تقاریر میں اور پروگراموں میں بیان کر چکا ہوں کہ روحانیت میں کشش ہے. بے شک. سبحان اللہ. جس کے اندر روحانیت ہو, مخلوق خدا خود بخود پہنچ جاتے. واہ واہ. ایک ہوتا ہے نا لوہا, ایک ہوتا ہے مقناطیس. ہوں. مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے, کشش اس کی. تو جس کے اندر روحانیت ہے, اگر زمین پر ہو تو اس کے گرد میلہ ہے, اور زمین میں ہو تو مزار کے گرد میلہ. سبحان اللہ. سبحان تو لے آ رہے لو. واہ. ابھی درگاہ کا کبھی بورڈ لگا نہیں, کبھی بورڈ نہیں. کہیں جگہ اخبار میں, نوائب وفد نے کھینچ چار دیا, کہیں آپ آتے ہیں ہم یہاں بیٹھے. یعنی جب یہ درگاہ 1961 میں قائم ہوئی تو ایک ولی زمین پر تھا, ایک ولی زمین میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کام کیا تھا کہ جو زمین میں تھا وہ زمین پر جو تھا اس کو فیض دے رہا, سبحان. اور وہ فیض لٹا رہا. سبحان. اب والد صاحب فرماتے ہیں, پہلی دفعہ میں درخت کے نیچے, آم کا درخت تھا بڑا گھنا, اس کے نیچے چٹائی بچھا کے بیٹھا تھا. اللہ اکبر. کوئی بورڈ نہیں لگایا تھا, لوگ آنے شروع خود بخود. 1 آیا, 2 آئے, 3 آئے, اب آپ دیکھ لیں 400-500 مریض صبح اور شام آ رہے ہیں, سبحان اللہ. اور فیضیاب ہو رہے ہیں. بالکل بالکل. اب ان سے پوچھے تمہیں کس نے بلایا, تم نے کوئی اسٹار دیکھا, تم آئے کیوں ٹی وی پہ اسٹار چلا ہے کوئی؟ وہی وہی. جب تو میڈیا تھا ہی نہیں, میڈیا تھا ہی نہیں, یہ ایک لے دے کے پی ٹی وی تھا, جی اس جی. کا بھی چار نہیں چلا. تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ لوگ, اچھا یہ جو چلاتے ہیں نا, یہ خالی ہیں. ہاں. مسئلہ یہ ہے, اللہ. سبحان. یہ خالی ہے. جو بھرا ہوا ہوتا ہے اس کو چلانے کی ضرورت نہیں, سبحان. خود بخود مخلوق خود آ جاتا. بالکل. اور جو خالی ہے, کچھ نہیں جانتا, وہ کہتے میرے پاس لوگ آئیں, ابھی تک کوئی نہیں آیا, ادھر اخبار میں دو, ادھر دو, بینر لگاؤ, یہ کرو تاکہ مجمع ہو. یہاں تو مجمع سے پریشان ہے, مجھے پریشان ہے. واقعی واقعی. اصل چیز یہ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر دن نئے لوگ آ رہے ہیں, نئے لوگ آ رہے. نئے چہرے ہیں. ہاں یہی تو حیرت کی بات ہے. اب ان سے پوچھتے علاج کر رہے ہیں نہیں, ہم تو آئی پہلی دفعہ ہیں. اچھا لگتا ہے شداب آ چکے ہیں, نہیں میں تو پہلی دفعہ. اللہ اکبر. تو یہ اللہ بھیج رہے مخلوق خدا. جی بے شک. ہاں, بس یہ ہے الحمدللہ کہ ان کی جو نصیحت تھی ہم نے وہی جاری رکھی, جو بزرگوں کا اصول ہے کہ تما نہیں, جمع نہیں, منع نہیں. سبحان اللہ. سبحان. اگر نہیں ہے تو تما نہیں, اور ہے تو جمع نہیں, اور کوئی دے تو منع نہیں. سبحان اللہ. مانگنا نہیں ہے, مانگنا اسی سے جو سب کو دے رہے ہیں. سبحان. ہم ان سے مانگ کے کیا کریں گے, اور یہ کیا دے دیں گے ہمیں؟ سبحان. حقیقت ہی. اچھا حضور, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عام طور پر نا جن لوگوں کو بزرگوں کی صحبت نہیں ملی ہوتی, وہ زیادہ تر بزرگوں کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں, کامل نہیں سمجھتے, اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی بڑائی کریں ان کے سامنے جا کے. یعنی اس شیخ کے سامنے بیٹھ کے اپنے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اتنا کچھ پڑھتے ہیں, ہم یہ وظیفہ پڑھتے ہیں, ہمیں یہ آتا ہے, ہمیں روحانیت محسوس ہو رہی ہے, خواب آ گئے. اور آج کل خوابوں کا بھی بڑا سلسلہ ہے. جی ہاں بالکل. تو یہ ارشاد فرمائیے, کیا حضرت اشرف المشائخ کے دور میں بھی ایسے لوگ آئے تھے ان کے پاس اور اس طرح کے معاملات ہوتے تھے؟ بالکل ہوتا. اچھا. ایسے لوگ تو ہر دور میں رہے. دوسرے کو اپنی طرح سمجھنا سے ہم ہیں ایسے ہی ہے. جی. بھائی تم ان کی عبادت دیکھو, ان کی ریاضت دیکھو, لیکن ایک یہ کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا بڑا سمجھنا. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے, جو پڑھنے والا ہوتا ہے نا, اس کا رعب نہ پڑھنے والے پہ پڑتا ہے.
یہ آپ ایک فیکٹ ہے، حقیقت ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھیں. سبحان. اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور ایک ایسے کی بات کی جو بالکل کوڑا ہے، کیا ہے عالم ہو، لیکن وہ آپ کو دیکھ کے کھڑا ہو جائے. سبحان. کیونکہ روحانیت میں ایک ہے نا، رعب ہے، کشش ہے، ایک چیز ہے. ایسے اب کیا ہوتا ہے اس میں، جو ایسا آدمی آتا ہے تو اس کو احساس کمتری ہوتا ہے ان کو دیکھ کر، تو وہ اس طرح کے جھوٹ بول کے احساس برتری اپنے ظاہر کرنے کے، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. جو ہوتا ہے وہ بولتا ہی نہیں. وہ بولتا نہیں. سبحان اللہ. ہے؟ سبحان. کہہ رہا ہے موجہ دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف اتنا وہ خاموش. سبحان اللہ. سبحان. حقیقت ہے. اب وہ بول رہا ہے نہیں، میں یہ اپنے اثر ڈالنے کے لیے میں اتنی عبادت اتنی. اچھا یہ بالکل، یعنی یہ ایک تو ایسا سوال ہے کہ جو میں مشاہدے کی بات آپ کو بتاؤں. اچھا. حضرت بیٹھے ویل چیئر پہ، جی. 2-3 مریدین تھے، ایک آگے صوفی صاحب. اچھا. تو ان کا کہ ایک صاحب لے کر آئے تھے، حضرت یہ ملنے کے لیے آئے ہیں، آپ نے دیکھا وہ نہ تو آدمی نہ لی. تو انہوں نے کہا تھا یہ بہت کچھ پڑھتے ہیں. انہوں نے اپنا سر ڈالو، پر میں کیا پڑھا؟ کہہ رہے سورہ مزمل پڑھتا ہوں، سورہ واقعہ پڑھتا ہوں، سورہ رحمان پڑھتا ہوں، سورہ وغیرہ پڑھتا ہوں. یعنی کوئی کتنی صورتیں گنوا دی. اچھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں شکل کہ یہ، اس کے علاوہ درود شریف، اس کے علاوہ استغفار، اس کے علاوہ یہ. اچھا. تو ظاہر ہے ان کے سامنے تو پوری حضرت خاموش ہے. بس ایک جملہ فرمایا کہ زیادہ کھانے سے بدہضمی ہو جاتی. سبحان اللہ. یہ کیا کہ خاموش ہو. اچھا وہ صاحب جو تھے ادھر، اس نے نہیں میں تو یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. بس سبحان اللہ. اور جب وہ چلے گئے تو فرمائے ایک چیز بھی نہیں پڑتا یہ. اللہ اکبر. حالانکہ جب یہ بول رہا تھا تو میرا دل بتا رہا تھا اتنا سچ، اتنا جھوٹ، اتنا سچ، اتنا جھوٹ. اللہ. تو میرے دل نے بتا دی جو کچھ اس نے کہا، ایک صورت بھی نہیں پڑتا یہ. اللہ. اور نہیں آ کے ہمارے پر اثر ڈال. ہاں. کہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہے. اللہ. اچھا مسئلہ یہ تھا، کمال کی بات یہ تھی کہ ظرف، ورنہ دادا حضور قبلہ ہوتے ہیں کچھ مہربانی تو وہیں سے ایک تھپڑ لگاتے تو وہاں جا کے جی جی جی. وہ وہ تو جلالی سے جلالی بزرگ. ایک ہی اس میں وہ کام کرتے تھے. سبحان. لیکن آپ کو اتنا ظرف تھا، سب دیکھ لیا، خاموش. جب چلے گا نہیں سب جھوٹے، سبحان اللہ. کچھ بھی نہیں پڑھ رہا. ہمارے پر کیوں نوب ڈالا ہے؟ اور حقیقت یہ نا بھائی، آپ اگر پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے لیے نا، بالکل. آپ دوسروں کو کیوں بتا رہے؟ صحیح. اور والد کرام فرماتے تھے نماز دکھا کے پڑھو، عبادت چھپ کے کرو. واہ واہ. سبحان اللہ. نماز دکھا کے کیوں؟ ہو سکتا ہے کسی کو یاد آ جائے، کہہ رہے میں نے بھی نماز نہیں پڑھی، وہ بھی پڑھی. بلکہ نماز کے لیے آپ بلا نہیں سکتے. آج جب آپ نماز پڑھنے آپ پڑھ لیں، دوست باپ اس میں کوئی یاد نہیں. نماز دکھا کے پڑھو، لیکن عبادت چھپ کے. سبحان. تو ہو تیرا جلوہ ہو گوشہ تنہائی. سبحان. کسی کو بتانے کی ضرورت ہے ہم کیا کر رہے ہیں. جس کو بتانا ہے وہ تو دلوں کے راز بھی تھا، واہ واہ واہ. سبحان. تو اس کو بتانے کی کیا ضرورت. سبحان اللہ. حقیقت ہے نا. ایسا ہی ہے. تو یہ چیز ہے. صحیح صحیح. تو ایسے لوگ آتے تھے لیکن حضرت پہ کیا روک ڈالے، ان کو دوبارہ ہی پتہ. ان کو سب کچھ وہ سمجھتے ہیں یہ ہماری طرح ہیں. اب فیصل آباد میں سے ایک نوجوان آیا، بڑے ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھا، ایک پرچہ حضرت کے ہاتھ میں دیا. حضرت نے پرچہ لیا اور فرمایا کہ اچھا. تو اس نے کہا کہ اس کا جواب دیجیے، آپ بتا سکتے ہیں، اس کا جواب دیجیے. تو حضرت نے فرمایا خاموش ہوئے. اس کو دیکھا، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اوپر سے لے کے چلے گئے. ہم نے پوچھا کیا تھا؟ فرمایا پرچے میں لکھا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے آپ یہ بتا سکتے ہیں؟ آپ بتائیے. یعنی اگر وہ کہتا ہے تو بتائیے میرے دل میں کیا. تو فرمایا کہ میں نے سوچا کہ یہ خواہ وقت ضائع کرنے والا آدمی ہے، میں کیوں اپنا وقت ضائع کروں. اللہ. تو اس نے وہ خوش ہوا کہ جیسے یہ میرا جواب نہیں، سوال کا جواب نہیں دے سکے، تو واسطہ وہ چلا گیا. اس کو پتہ ہی نہیں کتنے بڑی نعمت سے محروم ہو گیا. تو نا ایسے لوگوں کو تو ہم آنے ہی نہیں دیتا. واہ. ٹھیک ہے وہ سمجھ رہے ہیں نا، کچھ نہیں بتا، ٹھیک ہے جاؤ. ہائے 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 ہائے. کیا یہ بات ہے. کیا بات. اور جو آیا عقیدت سے وہ سب کچھ لے کے چلے. یہ جو ظرف ہے ان اولیاء، یہی تو کمال ہے. یہ کمال ہے. یہ کمال ہے. ورنہ اب دیکھیں نا، ہم سے ضرب نہیں ہوتا نا. بالکل. اب یہی دیکھ لیں درگاہ شریف میں چلے کے لیے بٹھایا ایک صاحب کو. جی. اللہ الصمد، 1.25 لاکھ اللہ الصمد. ایک دن میں بہت مشکل ہے. بہت سے لوگوں نے کیا بھی، لیکن یہ کہ بہت مشکل سے کہ صبح بیٹھے سحری کھا کے، غسل کر کے، احرام پہن کے، اور پھر رات کو 12 بجے کسی کا ختم ہو رہا ہے، کسی کا 1 بجے، کسی کا 11 بجے ایسے. اور وہ صاحب جو ہے اثر کے وقت جو ہے سب لپیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا. تو والد صاحب نے کہا جاؤ دیکھ کرو کتنا ہوا. اس سے کہا تھا بولنا نہیں ہے جب تک ختم نہیں ہو، اور صرف یہ آئیں گے تو ان کو بتانا. میں جگہ آئیں مسئلہ بھی لفٹا ہوا بیٹھے ہوئے رہا. کیا وہ کہنا ہو گیا؟ اثر کے وہ کیسے ہو گیا بھائی؟ ہو گیا. اچھا.
تو بھائی ہم نے بھی کیا، ہم سے تو نہیں ہوا، تم نے کیسے کر لی؟ خیر ہم نے اس سے بحث نہیں کی، وہ علی صاحب کے پاس آئے. اب آپ دیکھیں ان کا ضرب، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کیا وہ کہہ رہے اچھا، بلکہ میں سمجھتا ہوں ان کو پہلے ہی پتا تھا. کیا ہوا؟ ہم نے کہا وہ تو لپیٹ کے بیٹھے ہوئے سب، جانماز بھی لپیٹ دی سب. وہ کہہ رہے کہ ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ اور جا کے دعا کرو کہ اس نے جتنا بھی پڑھا ہے قبول ہو جائے. اللہ. آپ کے دیکھیں الفاظ، جتنا بھی اس نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور اس کی جو پریشانی ہے دور کر دے. بس جی کیا کیا رہا ہے. تو ہم نے کہا کہ بزرگ وہ تو کیسے پورا ہوگا؟ 1.25 اس نے اثر کے وقت کیسے کر لیا؟ فجر کے وقت شروع کیا 1.25 اللہ الصمد اثر کے وقت کیسے؟ تو فرمایا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے 1.25 کہ جی کیا تو 50,000 تو پڑا ہی ہوگا. اوہو سبحان اللہ. 50,000 تو پڑا ہوگا اگر 1.25 کہہ رہے ہیں. اچھا آپ یہاں بھی دیکھیں ان کو پتہ ہے جھوٹ بول رہا ہے. یعنی یہ دعا کرو جتنا بھی اس نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اس کے پریشانیاں دور کر. اللہ. کہہ رہے صرف یہ دیکھو کہ اتنی دن یہاں بیٹھا رہا نا تو جھوٹ سے بچا رہا، غیبت سے بچا رہا، چغلی سے بچا رہا، کسی کی دل آزاری سے، فحش گوئی سے بچا رہا. بس ٹھیک ہے دعا کر. سبحان اللہ. یہ حیدر یہ ادب ہے. سبحان اللہ. عجیب بات ہے نا، ورنہ ہمیں غصہ نہیں آیا بھائی یہ کیسے ہو گیا، ہم تو اس کو تھپڑ مارے، ہم یہ کر. ایسا ہی ایسا. ان کا تو ماشاءاللہ مزاج ایسا تھا. سبحان اللہ. کہہ رہا ہے موجے دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف اتنا وہ خاموش. سبحان. سب کچھ جانتے ہوئے لیکن خاموشی. خاموش. واہ ہر انہی کو راز بتائے جاتے ہیں جو راز رکھیں. واہ واہ واہ. تو مخلوق کے راز بھی ان کے سینوں میں ہیں، خالق کے راز بھی ان کے سینوں سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں. یہ ہے بولے نا. ایسا ہی. اچھا حضور یہ بھی فرمائیے کہ حضرت اشرف المشائخ کا جب وصال ہوا ہے جی اور ظاہر سی بات ہے پورے خانوادہ اشرفیہ پر ہی نہیں بلکہ پورے جہاں جہاں سلسلہ اشرفیہ سے محبت کرنے والے موجود ہیں سب کے لیے ایک بہت بڑا غم تھا. اس وقت آپ کہاں موجود تھے؟ دیکھیے والد صاحب کی بیماری میں الحمدللہ ہم 5 بھائی تھے، اب 4 رہ گئے، ایک وصال فرما گئے. ہم نے اپنی اپنی ڈیوٹیاں لگائی تھی صحیح. کہ 2 بھائی ایک رات میں جاگیں گے، اس لیے کہ ان کے نوافل بھی تھے، ان کے اوراد و وظائف بھی تھے، اور ان کو وضو کرانا اور دیگر چیزیں کافی کمزور نقاہت تھی، ان کو کمزوری تھی، صحیح صحیح. خود نہیں جا سکتے تھے، ویل چیئر پہ جانا پڑتا تھا، واش روم وغیرہ. سر. بہرحال تو اس دن مصطفیٰ اشرف اور جمال اشرف صاحب کی ڈیوٹی تھی، صحیح صحیح. اور میں اور چھوٹے بھائی حکیم سید اشرف صاحب ہم ایک دن پہلے ہم ان کے پاس خدمت انجام دے چکے. صحیح صحیح. لیکن پھر بھی یہ تھا کہ ہم ایک جگہ گئے، واپس آ کے ہم نے پوچھا بھی سب ٹھیک ہے، ان کا دوا دے دی، ہاں دوا دے دی، اس پر آرام فرما رہے. صحیح. تو ہم لوگ اوپر چلے گئے اپنے کمروں میں. بس تھوڑی دیر کے بعد ہی، یعنی آدھے گھنٹے بعد، آدھے یا پون گھنٹے بعد ان کا فون آیا. حکیم صاحب کے پاس آیا، میرے پاس آیا، ہم لوگ اتر کے گئے کہ کبھی سارے ہو چکا. اچھا. اور حضرت نے پہلے بتا دیا تھا کہ 3 دن کے بعد میں دنیا سے چلے ہوں، صرف 3 دن رہ گئے. اور 3 دن میں بھی ان کی کیفیت ایسی تھی کہ جیسے وہ کہیں اور ہیں، آنکھیں بند ہیں. کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے کسی محفل میں ہیں، کبھی کچھ محسوس ہوتا تھا، یعنی ایسی کیفیت جو ہم بتا نہیں سکتے. بس وہ مطلب کہیں اور تھے، دنیا میں نہیں تھے. اللہ. 3 دن پہلے ہی. ہاں اتنا ہوتا تھا کہ نماز کے وقت نماز ادا فرماتے، وہ کیفیت دور بھی ہوتی تھی، اور وظائف کے بعد نوافل کے وقت بھی. صحیح صحیح. لیکن یہ ایک مسئلہ تھا. تو صحیح. اسی میں اب مصطفیٰ اشرف صاحب تھے جو میرے چھوٹے بھائی، جو بالکل وہیں تھے. انہوں نے سب کیفیت دیکھی اور انہوں نے کہا اتنے آرام سے ہوا کہ بالکل پتہ بھی نہیں چلا. صبح. اور حضرت کے ہونٹ پہ ہل رہے تھے، جس سے پتہ چلا کہ وہ شاید کلمہ پڑھ رہے تھے یا وظیفہ، کچھ نہ کچھ آپ کے ہونٹ اسی طرح ہل رہے تھے، اور خود ہی اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لیا اور ہاتھ پر سیدھا. سبحان اللہ. سبحان. یہ حضور اشرف المشائخ کی سیرت مبارکہ سے آپ مریدوں کو کیا پیغام دیں گے؟ ان کی سیرت مبارکہ اصل میں ایک بحر ذخار ہے، جی. جس کے چند قطرے ہم نے پیش کیے. سب سے بڑی جو سبق، سب سے بڑا سبق جو ہمیں ملتا ہے، ایک تو ہے استقامت علی المعمولات، دوسرا یہ کہ رب سے بھی تعلق مضبوط، مخلوق سے بھی تعلق مضبوط. صحیح. ہم دونوں کے درمیان ہے نا، رب اور مخلوق ہے. تو کبھی تو ہمارا تعلق وہاں سے خراب ہو جاتا ہے، کبھی یہاں سے خراب ہو جاتا ہے. اب مخلوق سے تو خراب ہی رہتا ہے، کسی سے لڑائی، کسی سے کچھ. ان کی کیفیت یہ تھی کہ دونوں طرف سے مضبوط تھا، رب سے تو زیادہ ہی مضبوط تھا، صحیح. اور مخلوق سے یعنی جنہوں نے ستایا ان کو بھی معاف کر دیا، جس نے پتھر مارا اسے بھی معاف کر دیا، جس نے دشمنی کی اسے بھی معاف کر دیا. ان کی تو کیفیت ہی ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے
ان کے تمام مریدین متقدین متوسلین اور ہم اپنے بھی مریدین متقدین کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں حضرت اشرف المشائخ کے اس 20ویں سالانہ یوم پر کہ وہ ایک تو معمولات پر استقامت اختیار کریں، دوسروں کو معاف کر دیں. سبحان اللہ، سب سے بڑی بات یہ ہے. سبحان اور بزرگوں سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، رب سے بھی بندوں سے بھی. یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب. انشاءاللہ تعالی اللہ رب ذوالجلال حضور اشرف المشائخ کے خصوصی فیضان سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہے اور اس میں آپ کو فائدہ ملا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اسے ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بزرگوں کے بارے میں علم حاصل کریں، جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ خود عبادت اور ریاضت حاصل کریں. اگر آپ کو یہ پیغام بہترین لگا ہے تو آپ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے کار خیر میں اپنا حصہ بھی شامل کریں. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک اور انسٹاگرام کو فالو کرنا نہ بھولیں.